رسالت کا تقاضا ایک دو آیات وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، شکلیں بھی بدلیے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے پیارے حبیب کے نقش میں ڈھلیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دوسری جگہ 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں ختم نبوت کا ذکر ہے، تو ختم نبوت کے فوری بعد میرا اور آپ کا تذکرہ بھی ہے۔ علامت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ختم نبوت جیسے کانفرنس آ گئی بالکل سر پہ، شیخ و سارے اکابرین تشریف لا رہے ہیں عیدگاہ باولپور میں، تو سارے ماشاءاللہ یہاں سے بھی جانے والے بن جائیں اور وہاں جا کے واقعی میں اس عقیدے کی سمجھ بھی کریں اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کریں۔ تو آگے فوراً ہمارا ذکر ہے کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو اور اللہ کی پاکی صبح و شام بیان کرنے والے بنو۔ تیسری جگہ نزل علی محمد کہ ہم نے ختم نبوت کی برکت سے ایک ذمہ داری ہمارے وجہ سے جماعتیں باہر جاتی ہیں، تو کوئی نیا مسلمان ہونا تو پہلے تو وہ خوشی سے روتا ہے، کلمہ جب اس کے اندر جاتا ہے، کتنی ویڈیوز آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں، جب کہتے ہیں نا اشہدو اللہ الہ، پہلی دفعہ ہم تو بچپن سے کہنے والے بن گئے، اللہ کا اس پہ شکر ادا کیا کرو۔ ہمارے ساتھ کتنے نو مسلم میرے ساتھ جماعتوں میں چلے، کوئی ساؤتھ افریقہ کا تھا، کوئی چائنا جاپان کے تھے، ایسے امریکہ کی طرف سے کتنے، تو وہ جب پڑھتے ہیں نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، جی میں کلمہ پورا تھی دینا، جب توحید اور وحدت اندر جاتی ہے اور رسالت کی گواہی وہ دیتا ہے، مسلمان اور اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو آنکھوں سے ایسے آنسو بے تابانہ اور بے اختیاری کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کچھ سنبھلتا ہے نا اور جب وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے ماں باپ کلمے کے بغیر مر چکے ہیں اور یہ تم کہہ رہے ہو کہ جو کلمے کے بغیر مر گیا وہ ہمیشہ کے جہنم میں گیا، تو ہمیں بتائیے، ہمیں بتاؤ جو تم جماعت والے پہنچے ہو، میرے ماں باپ کلمے کے بغیر مر گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تمہارے حبیب تو تمہیں سمجھا گئے، بتا گئے، تم ہر خطبے میں یہ سنتے بھی ہو کہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں، تو تم نے اس کام کو اپنا کام بنایا کہ نہ بنایا، اس کو لے کے چلے کہ نہ چلے، کیسے چلنا تھا؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے نقش توحید کا ہر سینے پہ بٹھایا، ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، ہم نے۔ آئیے مسجدوں کو آباد کریں، جو شروع سے میں نے بات کی تھی، سجدہ کیجئے، سجدہ گاہ کو، مسجد کو آباد کیجئے۔ اس مسجد کا نام بھی بڑا پیارا ہے، عبداللہ بن عباس اور عثمان صاحب، کتنا پیارا نام ہے، اور اس پورے خاندان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ اس خاندان کو، ان کی نسلوں کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور مدارس اور مساجد اور جتنا کچھ یہ بنا رہے ہیں، ابھی ہمارا سلطان عرین کا مدرسہ بن رہا ہے، اس کے لیے بھی ماشاءاللہ آپ حضرات خوب بڑھ چڑھ کے حصہ ملائیں۔ سارے اپنے مدارس ہیں، ہمارے بڑے اکابرین بیٹھے ہیں، تو ان کی موجودگی میں بھی اپیل کرتا رہتا ہوں کہ ہم اپنی مساجد مدارس کو اور زیادہ حصہ اور زیادہ ہم ان کو ڈونیٹ کرنے والے بنا کریں گے، کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ السلام۔